الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اس سورہ کا نام سورۃ الکافرون ہے. کافرون اس کی پہلے ہی آیت میں لفظ کافرون ہے اور اسی لفظ کافرون کو اس سورے کا نام رکھا گیا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے مکی دور کے آخری ایام میں اس سورے کا نزول ہوا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین پر دین اسلام کی تبلیغ کے ذریعے سے حجت تمام کر دی تھی. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی مداہنت و سستی گوارا نہ کرنا، بلکہ اگر کوئی انسان دین سے متعلق کسی قسم کی سمجھوتا کرنے کی بات کرے تو ان کے سامنے برملا اعلان کر دینا اور اپنی برات کا اظہار کر دینا اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے. اس سورہ کی شان نزول کیا ہے؟ یہ سورہ کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ جس واقعہ کے تحت کوئی سورہ نازل ہوا کرتی ہے اس واقعہ کو اس سورہ یا اس آیت کے نزول کا سبب بتلایا جاتا ہے. اسے سبب نزول بھی کہا جاتا اور شان نزول بھی کہا جاتا ہے. تو شان نزول یہ ہے کہ کئی بار کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ سے مطالبہ کیا یا گزارش کی کہ آپ کچھ لے دے کے بیٹھ جائیے. اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سب آپ کے ماتحت رہنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہی سردار ہو جائیے. اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں ہم ساری دولتوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اسلام کی تبلیغ و احساس سے بعد آ جائیں. بعض روایت میں اگر کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کر لیجئے، لیکن اس کام سے اپنے آپ کو روک لیجئے. اور پھر بعد میں اس طرح کی بات ہے، ٹھیک ہے ایسا کیجئے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی بندگی کر لیجئے، پھر 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے. کہیں 6 مہینہ اور کبھی سال بھر کی بات. تو اس قسم کی پیشکش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا. بعض روایت میں ہے کہ جب کفار و مشرکین نے آپ سے کہا ایسا کر لیجئے نا، گیو اینڈ ٹیک والی بات ہو جائے گی، کچھ لو اور کچھ دو والی بات ہو جائے گی، کچھ میری بات سن لیجئے کچھ ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں، ایسا کیجئے ہمارے معبودوں کی بندگی کچھ دن آپ کر لیجئے، ہم بھی آپ کے رب کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں سوچ کے بتاتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمارے پر جو اترتا ہے وہ اس کی روشنی میں وضاحت کرتا ہوں. پھر آپ نے ان کے جواب کے طور پر پوری سورۃ الکافرون پڑھ کے سنا دیا کہ میں ہمارا اختیار تو کچھ نہیں ہے، ہم تم سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی جانب سے کچھ تم کو کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ تو معلوم ہے کہ تمہارے شرکی عقیدہ ہے، ہم شرک میں تمہارا ساتھ دے ہی نہیں سکتے، لیکن ہم اپنی جانب سے بولنے کے بجائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظار میں ہیں. اب دیکھو اللہ تمہارے اس سوال کا جواب کیا دیتا ہے
جیسا سوال کا جواب ہم کو ملے گا میں وہ جواب ہم تمہیں سنا دیں گے۔ تو سوال کے جواب کے طور پر قرآن مجید کی سورۃ الکافرون کا نزول ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین کے سامنے برملا اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم دین کے معاملے میں کسی قسم کی مداہنت اور کسی قسم کی رواداری اور کسی قسم کی سمجھوتا کی بات نہیں کریں گے۔ کلم کھلا سن لو، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اس واقعہ کے تحت یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اس لیے اس واقعہ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول یا سبب نزول۔ اس سورہ کی فضیلت سے متعلق چند باتیں یاد رکھ لیجئے۔ سورۃ الکافرون کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اکثر آپ مغرب کی 2 سنت میں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے فجر کی جو سنت 2 رکعت ہے، ان 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ حدیث کی کتاب میں وارد ہے کہ جب وتر کی نماز 3 رکعت پڑھتے تھے تو دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے کہ جب حج عمرہ کا معاملہ ہوا تو طواف کے موقع پر جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس طواف کی 2 رکعت سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی ہے۔ اس سے سورہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے ایک اور فضیلت بیان کی گئی کہ بعض صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو کہ سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تم شرک سے بیزار ہو جاؤ گے، شرک سے دور رہو گے، شرک کرنے سے محفوظ رہو گے۔ گویا اگر کوئی انسان شرک سے دور رہنا چاہتا ہے، اسے رات میں سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لینا چاہیے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ دن بھر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسائل ان کے سامنے آئے ہوں گے، بہت سے لوگوں سے رواداری کرنے کی بات بھی آئی ہوگی، بہت سے لوگوں نے کچھ آفر بھی دیا ہوگا، دین اسلام سے متعلق بہت ساری باتیں ان کے سامنے آئی ہوگی، تو کہا کہ رات کے وقت میں جب تم بستر پہ جا رہے ہو تو اپنے دن کی تمام تر معمولات و مشمولات کا جائزہ لو، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سوتے وقت میں سورۃ الکافرون کے پڑھ کے یہ تہیہ کر لو کہ دنیا میں اگر کچھ ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، ہم ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم سورۃ الکافرون کے ذریعے سے کفار و مشرکین کو بھی برات کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے دین ایمان پر قائم رہنے کا بھی تہیہ کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورہ یعنی سورۃ الکافرون کی فضیلتیں صحیح احادیث میں وارد ہے، ہمیں اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ رہا معاملہ اس کی تفسیر کا، تو یہ چھوٹی سی سورہ ہے جن میں 6 آیتیں ہیں۔ ان 6 آیتوں میں اہل ایمان کو ایمان کی حقیقت سمجھایا گیا اور کفار و مشرکین کو دندانہ شکن جواب دیا گیا، منہ توڑ جواب دیا گیا۔ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ مسلمان دین کے معاملے میں کچھ مداہنت کر لے، ہماری سختی کی بنیاد پر ہماری کچھ بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، تو ایسے انسان کو اس سورہ کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے کہ جان لو ہماری جان چلی جائے لیکن ہم تمہارے ساتھ کسی قسم کی رواداری کو پسند نہیں کرتے ہیں، دین کے معاملے میں سستی اور نرمی ہمیں گوارا نہیں ہے، کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ شرک کا راستہ الگ ہوتا ہے اور توحید کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا، توحید والا جنت میں جائے گا، تو توحید و شرک والے انسان ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے رکھ رکھاؤ کی بات ہو سکتی ہے، لیکن مذہبی رواداری کے اعتبار سے ہمارا تمہارا کوئی میلان نہیں ہے، ہمارا تمہارا کوئی ملنے جلنے کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی جانب سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تم بالکل ہماری جانب سے بے فکر رہو کہ ہم تمہارے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، تم ہمارے ہاں میں ہاں ملاؤ یا نہ ملو، تمہارا معاملہ ہے۔
قل یا ایھا الکافرون، قل اے نبی آپ فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون اے کفر کرنے والے، اے کافروں۔ کافر بمانا منکر، انکار کرنے والا، مومن مانا اقرار کرنے والا، مومن کی ضد ہے، مومن کا مخالف لفظ ہے، مومن ماننے والا، کافر نہ ماننے والا۔ تو جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ پھر اب یہ بات بھی یاد رکھیے، قل یا ایھا الکافرون کے ذریعے سے کافروں کو گالی نہیں دیا گیا، اس سے برا بھلا نہیں کہا گیا، بلکہ صرف خطاب کیا گیا کہ تم کافر ہو اور ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، تم رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو، ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، تم کتاب اللہ کو نہیں مانتے ہو، اس لحاظ ہم ماننے والے تم نہ ماننے والے، ہم مومن اور تم کافر۔ تو سنو، اگر تم کافر ہو اور اپنے کفر پر ثابت قدم رہو گے تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم مومن ہیں اور اپنے ایمان پہ ثابت قدم نہ رہیں؟ تم غلط چیز پر ثابت قدم رہ سکتے ہو اور ہم صحیح چیز پر ثابت قدم نہ رہیں۔ تو سنو، پوری جمعیت و جماعت مل کر، علاقے کے سارے افراد مل کر ہم پر اگر کسی قسم کا دباؤ ڈالنا چاہتے ہو کہ کسی طریقے سے ہم دونوں میل ملاپ کر لیں اور مل جل کے زندگی گزارے، کچھ ہماری بات مان لو کچھ تمہاری بات مان لے، تو ہم تمہیں برملا اعلان کرتے ہیں، اے انکار کرنے والوں، تمہارا ماننے والوں سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، تم انکار پر ثابت قدم رہو، ہم اقرار پر ثابت قدم ہیں، تم کفر پہ ثابت قدم رہو، ہم ایمان پہ ثابت قدم ہیں۔ اس مناسبت سے وہ اعلان کیا گیا۔ سنو، قل اے نبی فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون اے کافرون۔ اس سے مراد وہ کافر ہے جن کی قسمت میں اللہ نے ایمان نہیں رکھا ہے۔ سارے کافر مراد نہیں ہیں، کیونکہ بات کی آیتیں ہیں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، بعد میں وہ کافر ایمان لے آئے اسی کی وہ بھی عبادت کرتے ہیں جس کے اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، آئندہ عبادت کرنے والے میں نہیں اس کی جس کی تم عبادت کرنے والے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آئندہ یعنی مستقبل میں بہت سے لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، کفر کو چھوڑ چکے تھے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قل یا ایھا الکافرون کے ذریعے سے ان کافروں کو خطاب کیا گیا ہے جو کافر اپنے کفر پر بضد ہے اور مصر ہے، ضد کر کے اصرار کر کے کفر پر قائم و دائم ہے، اور اس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نہیں رکھا ہے۔ ایسے کافروں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر باضابطہ آپ کو رجھانے کی کوشش کرتے تھے، ایسا کیجئے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجئے، ان کے سامنے گردن جھکا دیجئے، یا ان کو ایک مرتبہ بوسہ لے لیجئے، یا ان کو چھو لیجئے، یا ان کے بارے میں مداحنت اور نرمی اختیار کر لیجئے۔ تو ایسے کافروں کے بارے میں کہا گیا جو ایسی حرکتوں پر ثابت قدم ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور جن کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نہیں رکھا ہے، ان کافروں سے خطاب ہے، سارے کافروں سے خطاب نہیں ہے۔ ورنہ اگر سارے کافروں سے خطاب مانا جائے تو مکی دور میں گنتی کے چند افراد مسلمان تھے، مدینہ جانے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر حج کیا تو 1,44,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ صرف حج موجود تھے۔ بے شمار وہ لوگ رہے ہوں گے جو حج کرنے نہیں آئے، بہت سے بچے ہوں گے، بہت سی عورتیں ہوں گی، بہت سے بوڑھے ہوں گے، بہت سے بیمار ہوں گے، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ حج میں شرکت کی ہے وہ 1,44,000 کی تعداد ہے۔ تو کہا اگر یہ ہوتا کہ سارے کافر مراد ہے پھر ایمان کیسے لے آئے؟ اس مناسبت سے مفسرین لکھا ہے اس سے مراد ایھا الکافرون سے مراد جن کافروں کو خطاب کر کے آگے کی آیتیں بتلائی گئی ہے، ان کافروں سے مراد وہ کافر ہے جن کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نہیں لکھا اور جن کو ایمان سے محروم رہ کر ہی زندگی گزارنا پڑی اور اسی حالت میں اس کو موت واقع ہوگی۔ کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون
اے نبی یہ کفار و مشرکین آپ کی خدمت میں بار بار آ رہے ہیں، آپ کو رجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دین و ایمان سے برگشتہ کرنے کی سازش بھی کرتے ہیں، کبھی آپ کو ڈراتے ہیں، کبھی آپ کے سامنے لالچ رکھتے ہیں، اور مختلف قسم کے حربے استعمال کر کے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور ایک بار نہیں کبھی کئی بار آپ کی خدمت میں یہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو ایسے کفار و مشرکین پر آپ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے توحید پہ متعلق حجت تمام کر دی ہے۔ اب ان سے کہہ دیجئے تمہارا راستہ تمہارے ساتھ میں ہے، ہمارا راستہ ہمارے ساتھ میں ہے، تم اپنے راستے پر چلو، ہم اپنے راستے پر چلتے ہیں، تم جس کی عبادت کرتے ہو کرتے رہو، تمہارا مسئلہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ ان کافروں کو خطاب کر کے کہہ دیا ہے، کافروں سنو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی یا ان کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں جن جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس میں جن بھی شامل ہے، انسان بھی شامل ہے، چاند سورج بھی شامل ہے، ستارے سیارے بھی شامل ہیں، درخت حجر بھی شامل ہے، دریا و سمندر بھی شامل ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر یہ سب شامل ہے۔ جن جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا رکھا ہے ان تمام کی معبودیت سے میں انکار کرتا ہوں اور کبھی بھی اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سن لو میری جانب سے، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اور میں عبادت نہیں کروں گا۔ عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے جو صیغہ مضارع کا ہوتا ہے، ماضی، مضارع، مستقبل، تو جو صیغہ مضارع کا ہوتا ہے، مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا معنی ہوتا ہے۔ میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کروں گا، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، میں عبادت نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا کہہ دیا ان کو، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اور میں عبادت نہیں کروں گا۔ تم نے کہا نا، پیشکش رکھا نا کہ ان کی پوجا کر لو، عبادت و بندگی کر لو، ذرا سے پکار لو، اپنی ضرورت کے لیے انہیں بلا لو، یہ سب تمہاری بات کہہ رہے ہو۔ تو سنو، میں ابھی بھی ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں اور آئندہ بھی اس کی عبادت نہیں کروں۔ کس کی؟ ما تعبدون، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ 360 دیوی دیوتا اور مجسمے اور مورتیاں کعبۃ اللہ کے گرد میں تم نے لگا رکھا ہے، ہم ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ تم آسمان میں آسمان کی ستاروں کو اور اس کے چاند اور تاروں کو اور سورج اور دیگر سیاروں کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، ہم ان کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تم پتھر کی پوجا کرتے ہو، ہم ان کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تم درخت کی عبادت کرتے ہو، ہم اس کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تم دریا سمندر کی پوجا کرتے ہو، ہم اس کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ان چیزوں کی عبادت کبھی نہیں کریں گے۔ سن لو، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں اور نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی سنو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ چونکہ تم شرکیہ عقیدے پر قائم و دائم ہو اور اپنے ہاتھ سے تیار کردہ مورتی مجسمے دیوی دیوتاؤں کو بیت اللہ کے گرد لگا رکھے ہو، تمہارے حرکات و سکنات سے پتہ چلتا ہے کہ تم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہو اور اللہ سے رشتہ ناطہ جوڑ نہیں سکتے ہو۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے تم نے دنیاوی سرداری کو سب کچھ سمجھا ہے اور اسی کے چڑھاوے اور نظر و نیاز سے اپنی روٹی کا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ تو سنو، ایسا لگتا ہے تمہاری حرکات و سکنات سے، تمہارا عقیدہ و نظریہ سے، کہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بات اسی پر ختم ہو جاتی، لیکن تاکید کے ساتھ مزید کچھ باتیں بیان کی گئی۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، عابد اسم فاعل کا صیغہ ہے، عبادت کرنے والا، کیا مطلب؟ اور نہیں میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی یا ان کی جن کے تم نے عبادت کی ہے، جن کی پوجا تم کر رہے ہو،
جن کی پوجا کر چکے ہو اور جن کی پوجا کرنے کا تم ارادہ رکھتے ہو اللہ کے سوا، ہم ان میں سے کسی کی بھی عبادت کرنے والے کبھی نہیں تھے اور ابھی بھی نہیں اور آئندہ بھی نہیں رہیں گے۔ کیا فرمایا؟ آپ یہ بھی اعلان کر دیے، ولا انا، اور نہیں ہوں میں، عابدن، عبادت کرنے والا، ما عبدتم، ان کی جن کی تم نے عبادت کی ہے، یا میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پہلی آیت میں گویا حال کا تذکرہ تھا، موجودہ زمانے کا تذکرہ تھا، بعد کی آیت میں استقبال کا تذکرہ کیا، مستقبل اور آئندہ کا تذکرہ کر دیا۔ تم میرے بارے میں سوچنا بھی مت، شبی جذباتیت سے دو چار ہے، ابھی نیا نیا ہے، بڑے جذباتیت سے دو چار ہے، کچھ ان کے ساتھ پریشانی آئیں گی، حالات گمبھیر ہوں گے، ان پہ زور ڈالا جائے گا، کچھ لالچ کی بات آئے گی، حرص و طمع ان کے سامنے رکھے جائیں گے، عہدہ و منصب دیا جائے گا، اس قسم کی بہت ساری باتیں ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے ہمارے طرف مائل ہو جائے۔ تو کہا سن لو، تم جتنی بار بھی ان قسم کی چیزوں کا پیشکش کر لو گے، میری جانب سے اعلان، یہ خبر سن لو اور جان لو، میں کبھی بھی آئندہ بھی، پورے استقبال اور مستقبل میں آئندہ بھی کبھی ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ مطلب اے وہ کافروں جن کی قسمت میں ایمان سے محرومی لکھ دی گئی ہے، جن کو ایمان نہیں مل رہا ہے، تمہارے بارے میں ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں، تم ایمان نہیں لاؤ گے، جب ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کے سوا بندگی دوسروں کی کرتے ہی رہ جاؤ گے۔ اس لحاظ سے میرا کہنا ہے کہ تمہاری حرکات و سکنات سے اور تمہارے انداز و لہجہ سے پتہ چلتا ہے کہ تم آئندہ بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یا اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں، تم لوگ اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، یا تو یہ جملہ بار بار تکرار کے طور پر، تکرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوبارہ تبارہ بیان کرنا، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں تاکید کرنا۔ جیسے اب سورہ رحمان پڑھیے گا، جگہ جگہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مطلب کیا ہوا؟ بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، پھر کہا اے انسان و جنات، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ باضابطہ تکرار کے ساتھ انہیں توجہ دلائی گئی ہے۔ اگر تم اب بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ کیوں اٹھاتے ہو؟ یہ ساری چیزیں تمہاری فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، تم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ بار بار اسے احساس دلایا گیا تاکہ وہ شکر گزاری کی جذبے سے سرشار ہو جائے۔ اسی طریقے سے ان کفار مشرکین سے دو طرح سے، تین طرح سے، کئی طرح سے انہیں کہا گیا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ابھی بھی نہیں کرتے ہو، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ میں ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں، تم اللہ کے سوا بہت سارے معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ میں مصیبتوں میں صرف ایک اللہ کو پکارتا ہوں، تم مصیبتوں میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہو، تو ہمارا تمہارا تال میل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سن لو، تمہارا ہمارا کوئی تال میل نہیں ہے، ہمارا تمہارا کوئی میل ملاپ نہیں ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ چنانچہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ بات معمولی سی لگتی ہے لیکن ہے بہت بڑی۔ یہ کس وقت یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے اور اللہ نے اپنے نبی سے یہ بات کب کہلوائی ہے؟ اب تھوڑا اس زمانے کے حالات پہ نظر دوڑائیے۔ ابھی مکی دور ہے، ہر چہار جانب سے آپ کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، آپ کو گالی گلوچ کیا جاتا ہے، آپ کو مارنے پیٹنے کی دھمکی دی جا رہی ہے،
آپ نماز میں ہیں تو اونٹ کی اوجری آپ کی گردن پہ رکھ دی جا رہی ہے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، آپ کی دعوت و تبلیغ پہ رخنہ اندازی کی جا رہی ہے، گویا آپ کو دعوت و تبلیغ سے روکا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس افرادی قوت بھی نہیں ہے، مالی ثروت اور دولت بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ پکڑ بھی آپ کی نہیں ہے، لیکن اس موقع پر ایک نبی کی زبان سے اللہ نے یہ اعلان کروایا کہ تمہارا یقین اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے تو دنیا کے سارے معبودان باطل تمہاری نگاہ میں ہیچ رہنے چاہیے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کا خیال لگیے۔ سردار ہو یا سرداری ہو، حاکم ہو کہ حکمرانی ہو، سور و ثروت ہو کہ صاحب ثروت ہو، ان لوگوں کا روب تمہارے پر نہیں ہونا چاہیے۔ تم دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کر دو تمہارے لیے تمہارا دن مبارک ہو، میرے لیے میرا دن مبارک ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ تم اپنی شان و شوکت میں مگن رہو، تم اپنے مال و دولت پہ فخر کرتے رہو، تم دنیاوی لذتوں اور خواہشات میں الجھے رہو، تم اسی کو کرتے رہو، لیکن جس کام کے لیے مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے میں اس کام پہ لگا رہوں گا۔ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے، میں انجام دیتا رہوں گا، چاہے میری بات سے تمہیں تکلیف ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں اگر میری ذات سے تکلیف ہوتی ہے میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، لیکن جو بات اللہ کی جانب سے ہمیں ملی ہے اور اس اللہ کی بات کی ترویج و ارشاد کے نتیجے میں اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے دین پہ خوش رہو، مجھے اپنے دین پہ خوش رہنا۔ بہت بڑی بات ہے، جس وقت میں کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وقت میں کفر کے سرغناؤں کے سامنے اور دنیا کے تمام مشرکوں کے سامنے گویا یہ الگ سی بات ہے کہ مکہ کی سرزمین پہ آپ کی آواز نکل رہی ہے، وہ آواز تو پوری دنیا تک پھیلنے والی ہے اور قیامت تک پھیل رہی ہے۔ کہا دنیا کے سارے مشرکوں اور کافروں سے میرا یہ اعلان ہے کہ ابھی ہو یا کبھی ہو، دیر ہو یا سویر ہو، کسی بھی صورت میرے بارے میں ایسا تصور بھی نہ کرنا کہ تمہارے ڈر سے یا تمہاری لالچ میں آ کر کے عہدہ و منصب کے حریص اور بھوکے بن کر کے میں تمہارے گود میں چلا جاؤں اور اپنی دعوت و تبلیغ سے رشتہ ناتا توڑ کر کے تمہارے معبودان باطل کی عبادت و بندگی کرنا شروع کر دوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سن لو، کیوں؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا شرکی عقیدہ ہے، شرک والا دین ہے، تم اسی پہ خوش رہو، میرا توحید والا دین ہے، میں توحید پہ خوش ہوں، تم سینکڑوں معبودان باطل کے چکر میں پڑے ہوئے تم اسی میں خوش رہو، میں ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں، میں اسی میں خوش رہتا ہوں، میرا دین اسلام ہے، میں اس پہ خوش ہوں، تمہارا دین کفر کا ہے، تم اس پہ خوش رہو، وغیرہ ذالک۔ گویا اسلام کی جانب سے اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کفار و مشرکین کو جو بطور خاص آپ کے قریب آ کر آپ کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے قریب آ کر آپ کو دین کی ترویج و ارشاد سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام کے سامنے اپنا اندیہ ظاہر کر دیجئے، اپنا رجحان ظاہر کر دیجئے، اپنا عقیدہ و نظریہ بیان کر دیجئے کہ ہمارا تمہارا کوئی میل ملاپ نہیں ہے، یہاں گیو اینڈ ٹیک کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تم اپنے معبودان باطل پہ خوش رہو، تمہارا معاملہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پہ راضی ہوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ گویا سورۃ الکافرون نے یہ پیغام دیا۔ اب غور کیجئے موجودہ دور کے مسلمانوں کے حالات پر تو اندازہ ہوگا ہم نبی کے امتی ہیں، الحمدللہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو، جتنی مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو جائے اسلام کی شمع کو جلانا ہمارا کام ہے، کفر شرک کے جتنے دروازے کھل جائے اور جتنی بھی حکمرانی ہو جائے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم وہاں توحید کے ترانے گائیں اور توحید کا پرچارک بن کے رہیں۔ یہ طریقہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، یہ طریقہ عملی طور سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام
اپنے عقیدہ اور تعلیمات کی بنیاد پر لوگوں پہ اپنی حکمرانی منوا رہا ہے، لیکن مسلمان عقیدہ اور نظریہ صحیح نہ رکھنے کے نتیجے میں کفار و مشرکین کے سامنے جھکے ہوئے، جتنے بڑے مخالف کیوں نہ ہو جائے وہ مسلمانوں کا مخالف ہے، مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ کسی نے قرآن کے خلاف کارروائی نہیں کی، اس کے خلاف اگر کارروائی کرتے تو قرآن کا جواب لا کے تیار کر کے دے دیتے۔ اس کے مقابلے میں یہ بہترین نظریہ ہے، یہ بہترین طریقہ کار ہے، یہ بہترین کتاب ہے، ایسا کسی نے نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کی کسی ایک بات کو تم غلط ثابت کر دو تو ہم دیکھتے ہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی جانب سے قرآن کا نزول ہوا ہے، ایک آیت پورا قرآن پیش کر دو، 10 سورہ پیش کر دو، ایک سورہ پیش کر دو، ایک ہی آیت پیش کر دو، کوئی نہیں کر سکا، چونکہ مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن حدیث پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار ہے، لیکن حقیقت میں قرآن حدیث پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ذلت و خواری کی سزا مل رہی ہے اور ذلت و خواری کا مزہ چکھایا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کفر کے ساتھ دوستی نہ کریں، موالات نہ کریں، رشتہ داری قائم نہ کریں، تجارتی اور کاروباری اعتبار سے رکھ رکھاؤ کی حد تک، پڑوس کے اعتبار سے رکھ رکھاؤ کی حد تک ان سے ملنا جلنا تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کافر کے ایک آدمی کی طرف سے یا پوری جمعیت و جماعت کی طرف سے اسلام کے خلاف کوئی پیغام آپ کے سامنے آئے تو ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری بنتی ہے فوراً اس کے خلاف کر کہہ دے ہمارا اس سلسلے میں آپ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ اس سورہ کا پیغام ہے، گویا سورۃ الکافرون نے آج کے دور میں بھی اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام اپنے سینے میں جمع کر کے رکھا ہے۔ اگر تم اپنے دین و ایمان پہ خالص اور مخلص ہو تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، عبادات میں، تصرفات میں، علوم و اختیارات میں کسی کی شرکت کو گوارا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگے۔ تمہاری جان چلی جائے گی پرواہ نہیں ہے، لیکن تمہارا ایمان جانے نہ پائے اس کا خاص خیال رکھنا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج مسلمان چونچو کو مربع والا دین رکھتے ہیں، آپ کے سامنے آپ جیسی بات ہے، ہمارے سامنے ہماری جیسی بات ہے، بلکہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنا نام تک چھپاتے ہیں، اپنا حلیہ بھی چھپاتے ہیں، اپنا عقیدہ و نظریہ بھی چھپاتے ہیں کہ کسی طرح سے بچ نکل جائے۔ بھئی کیسا ایمان ہے آپ کا؟ جن صحابہ کرام نے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر قرآنی آیات کی ترویج و اشاعت کی ہے اور اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا ہے، اب ان سے رشتہ ناطہ جوڑنے والے کہلاتے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرتے ہوئے اور قرآن کی آیت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دے شرک و کفر کے معاملے میں ہمارا تمہارا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں تم یہ عقیدہ رکھ لو کہ ہمارا تمہارا کوئی سمجھوتا کی بات نہیں ہے۔ سماجی اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ملنا جلنا ہوتا ہے کہ الگ سی بات ہے، لیکن جہاں عقیدہ اور نظریے کی بات آئے گی تو ہم کھلا اعلان کریں گے تم کافر ہو، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میں مسلم ہوں، میرا دین میرے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ کسی بھی اعتبار سے مل نہیں سکتے ہیں۔ اور ایسی جگری دوستی جس کی بنیاد پر راز کی بات ایک دوسرے سے بدلائی جائے، قرآن مقدس نے کئی جگہ اس کی وضاحت کی ہے، ایسی دوستی کسی غیر مسلم سے نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ملحد و بدین و بدین ہو، چاہے کفار و مشرکین ہو، چاہے کوئی دہریہ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہمارا آپ کا اس طرح کا موالات اور اس طرح کی اخوت اور اس طرح کی رشتہ داری جس میں رازدارانہ دوستی کی کیفیت پیدا ہو جائے ہمارے لیے جائز نہیں۔ گویا سورہ کافرون نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ درس اور سبق پڑھایا ہے کہ دین کے معاملہ میں کوئی رواداری گوارا نہیں کرنا ہے، دین کے معاملہ میں کسی قسم کی مداہنت و سستی برداشت نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ اعلان کر دینا ہے ہم دین و ایمان پر قائم ہیں، اگر تم ہمارا دین و ایمان قبول کرتے ہو تو الحمدللہ، اگر نہیں کرتے ہو ہم زور زبردستی تمہارے پر تھوپ نہیں سکتے ہیں، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، میرا معاملہ میرے ساتھ، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تم اپنے دین پر خوش رہو، ہم اپنے دین پر خوش ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الکافرون کی روشنی میں اپنے ایمان کی پختگی کا خاص خیال کرنے
اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔